السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فرض کیا چیز ہے، واجب کیا چیز ہے، سنت مؤکدہ کیا چیز ہے، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب کے بارے میں پڑھا تھا، کسے کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مباح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے حرام، اس کے حرام کے بعد آتا ہے مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے، اور مکروہ تنزیہی۔ تو ہم جانیں گے یہ کیا چیز ہے۔ ہم سنتے آتے ہیں کہ مباح، فلاں چیز مباح ہے، کرو گے تو کوئی ثواب نہیں، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں، اور حرام ہر فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ آخر کار حرام کہتے کسے ہیں، یہ چیز کے بارے میں ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباح وہ کام جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں یکساں ہو، یعنی جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عتاب و عذاب ہو۔ یعنی مباح ایسی چیز ہے، کرو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی سزا نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں حرام کسے کہتے ہیں۔ جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جس کے حرام ہونے کا ثبوت قطعی شرعی دلائل سے ثابت ہو۔ یعنی فلاں چیز جیسے کہ حرام، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، یہ تمام چیزیں قرآن مقدس سے ثابت ہیں، قرآن شریف اور حدیث شریف سے دونوں سے ثابت ہیں۔ تو کیا قطعی ثبوت، قطعی شرعی دلائل سے ثابت ہو، تو نص قطعی کہتے ہیں قرآن مقدس سے ثابت ہو۔ زنا کرنا حرام ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے۔ شراب پینا حرام، قرآن شریف سے ثابت۔ سود کھانا حرام، قرآن شریف سے ثابت۔ کسی کا حق زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی، کسی کا حق مارنا، یہ بھی حرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مقدس سے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اب دیکھیں، جس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر، لوگ کہیں نہیں ارے شراب حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جان بوجھ کر کہہ رہا حرام نہیں ہے، تو سمجھ لو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جب شراب کو قرآن مقدس میں رب کائنات نے حرام فرما دیا، اب اس کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو حرام ہے اس کو حرام نہیں رہنے دیں، اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ جس کا حرام، جس کا ایک مرتبہ بھی قصداً یعنی جان بوجھ کر کرنے والا فاسق مرتکب گناہ کبیرہ و مستحق عذاب جہنم ہے، یعنی بہت بڑا جہنم کے عذاب کا مستحق ہے وہ شخص جو کسی حرام کام کو جان بوجھ کر کرے۔ تو یہ ہو گیا حرام، بھول کر ہو گیا، انجانے میں پتہ نہیں چل پایا تھا، دھوکے سے ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور رب کائنات کی رحمت سے امید ہے میرے مولا کی بارگاہ سے کہ انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی، مگر دوبارہ وہ چیز نہ کریں، یہ دل میں ارادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حرام جس کا چھوڑنا باعث ثواب ہے۔ فعل حرام مقابل ہوتا ہے فعل فرض کا، یعنی جیسے فعل فرض کرنا ہر حال میں ضروری ہے، جو فرض ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے نماز ہے، فرض ہے، تو اس کو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ جب فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے حرام سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہم پر حرام ہے۔ تو یہ چیزیں دونوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، ایک طرف فرض ہے، ایک طرف حرام ہے اس کے سامنے، یعنی فرض ہر حال میں کرنا ضروری ہے، حرام سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے مکروہ تحریمی اگلے سبق میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے چینل چمن اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا کر، تاکہ روزانہ اسی طریقے سے اچھے مسائل اور بہترین سبق آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔